بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بدہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین حاضرین خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احترام آدمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق عظیم المرتبت ہے، کوئی شے بھی چھوٹی نہیں۔ ماضی قریب کے ایک ممتاز دانشور واصف علی واصف نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر شے بڑی ہے، قابل احترام ہے، کوئی شے چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے، ورنہ ہر شے عزتوں کے لائق ہے۔ لیکن اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے محترم ہستی اگر کوئی پیدا کی ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کرامت کا تاج پہنایا، فرشتوں کی جبین نیاز ان کے حضور جھکی، عزتوں کی مسند پہ حضرت انسان کو بٹھایا گیا، اور جو احترام حضرت انسان کا ہے وہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔
بلکہ انسان تو انسان رہا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرموا امتکم النخلہ، اپنی پھپھی کھجور کی عزت کیا کرو، چونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر سے بچی ہوئی مٹی سے بنائی گئی ہے، اس لیے رشتے میں تمہاری یہ پھپھی لگتی ہے۔ تو انسان کے ساتھ کھجور کا یہ تعلق اس بنیاد پر اس کی تعظیم کرنے کا اور اس کے احترام کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ بلکہ ایک حدیث میں حضور نے مومن کو مشابہت دی کھجور سے، ارشاد فرمایا کہ مومن کس درخت کے مشابہ ہے کہ جو پھل بھی ہمیشہ دے اور اس کے پتے بھی نہ جھڑے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں کھجور کا درخت آیا، لیکن اس کے باوجود میں نے عرض کرنے کی جسارت نہ کی، اس احترام میں کہ بزرگ صحابہ تشریف فرما ہیں، لہٰذا میں کیوں بولوں۔ بعد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد کھجور ہے، کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے کہ جو خزاں میں بھی چھاؤں دیتا ہے اور ہر موسم میں پھل بھی دیتا ہے۔ تو مومن کا وجود نفع بخش ہے۔ کھجور کو تعظیم دی کہ آدم علیہ السلام کے وجود سے بچی ہوئی کچھ مٹی سے کھجور کو تخلیق کیا گیا، اور اس کی تعظیم و اکرام کا حکم اس لیے ارشاد ہوا۔ اب آدم علیہ السلام اور بنی آدم کی عزت، تکریم اور احترام کا عالم کیا ہوگا۔ اسلام نے انسان کی تعظیم اور اولاد آدم اور آدم کے احترام کا ہمیں درس دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ہاں یہ تصور نہیں ملتا احترام آدمیت کا جو اسلام کے ہاں ہے، بلکہ غیر الہامی مذاہب کے اندر تو انسان کی سخت تحقیر کی گئی ہے۔ میں نے اس دن ڈارون کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اس نے بندروں کی مہذب صورت انسان کو کہا ہے۔ انسان نے انسانوں کو مختلف خانوں میں بانٹ کر انسان کی تذلیل کی ہے۔ ایران عہد ساسانیہ کی تاریخ پڑھے، جو رعایا تھی وہ تو اس قدر ذلت کے مقام پہ تھی کہ العیاذ باللہ۔ اسی طرح مختلف قوموں کے عروج و زوال کی داستان آپ پڑھیں تو آپ کو انسان کی تحقیر ہر دور میں ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ آج بھی آپ کی ہمسائیگی کے اندر بھارت میں انسانوں کو 4 گروہوں اور ذاتوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں جو اچھوت ہیں وہ اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی قسم کے کوئی حقوق حاصل نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے اور اپنے مذہب کی تعلیم کو سن بھی نہیں سکتے۔ اور ان کے مذہب میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر شودر کتاب کو پڑھتا ہوا پایا جائے تو اس کی زبان کاٹ دو، اور اگر وہ اپنے مذہب کی تعلیم کو سنتا ہوا پایا جائے تو اس کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کے ڈال دو۔ اس کو یہ حق بھی ان کا مذہب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مذہب کی باتیں ہی سن لے۔ اس طرح دنیا کے دیگر مذاہب کے اندر بھی ایسا ہوا۔ ہم تاریخ عالم کے اندر ایسے مذاہب کا تذکرہ بھی پڑھتے ہیں جنہوں نے زمین کو پوتر سمجھا اور انسان کو ناپاک سمجھا، اور مرنے کے بعد زمین کے اندر اس کو دفن نہ کیا کہ زمین ناپاک ہو جائے گی۔ پانی کو بھی پوتر سمجھا، مقدس سمجھا، اور پانی میں بھی نہ بہایا کہ اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا، حتیٰ کہ آگ میں بھی نہ جلایا کہ آگ ناپاک ہو جائے گی۔ اب مرنے والا باپ ہے یا ماں، بہن ہے یا بیٹی، بیٹا ہے یا اس کا اور کوئی عزیز رشتہ دار، نہ اس کو پانی میں بہائیں نہ اس کو زمین میں دفن کریں، تو اب اس شخص کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ گھر میں تو رکھ نہیں سکتے، تو وہ یوں کرتے کہ اس کی لاش کو باہر جنگلوں میں درختوں کے ساتھ باندھ آتے، حتیٰ کہ
مردہ خور جانور اس کے جسم کی بوٹیاں نوچ کے لے جاتے اور اس طرح انسان کی تحقیر ہوتی۔ مصر کی تہذیب کا یہ حصہ تھا کہ انہوں نے انسانوں کو مختلف گروہوں میں بانٹا ہوا تھا۔ غلام کی تو کوئی زندگی نہیں تھی، جب فوت ہوتا تو اس کے لیے تدفین کے ضابطے الگ تھے۔ اس کو عام قبر میں دفن نہ کیا جاتا، بلکہ کسی عالی نصب پہاڑ کی گہری غار اس کے لیے منتخب کی جاتی، اس کے اندر اس کے لیے سونے کی مرصع کرسی رکھی جاتی، مختلف غذائیں بھی اس کے لیے اس غار میں رکھی جاتی، اور ظلم یہ ہوتا کہ چند زندہ مرد اور عورتیں اس کی خدمت کے لیے اس غار میں رکھے جاتے اور دیوار چن دی جاتی۔ ان لوگوں کا دم کس طرح گھٹ گھٹ کے مرتا ہوگا اس کا ذرا تصور کیجئے۔ کچھ عرصہ قبل مصر میں کھدائی کے دوران سونے کی کرسیاں اور انسانی ڈھانچے مختلف پہاڑوں سے برآمد ہوئے اور تاریخ کی اس بات پر مہر تصدیق لگ گئی۔ تو انسان کو انسان نے ہی ذلت کا شکار کیا ہے۔ اللہ نے تو انسان کے سر پہ کرامت کا تاج رکھ کے پوری کائنات میں سب سے معتبر ہستی حضرت انسان کو بنایا ہے۔ احترام آدمیت کی تعلیم ہمارے مذہب نے ہمیں دی اور ہمیں اس بات کی تاکید کی کہ جو انسان ہے اس کو حرمت حاصل ہے۔ یہ بکری اور دیگر جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، انسان کا جو گوشت حرام کیا گیا ہے یہ حرمت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس کے تقدس کے پیش نظر اس کے گوشت کو اور اس کے خون کو، اعضائے بدنیہ کو حرام قرار دیا گیا ہے، تقدس اور حرمت کی وجہ سے، ورنہ بکری اس سے پاکیزہ نہیں ہے۔ شوافع اور احناف میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں زندہ بچہ موجود ہو تو کیا اس کا پیٹ پھاڑ کر اس بچے کو زندہ نکال لیں گے یا کہ نہیں نکالیں گے؟ تو شوافع کہتے ہیں کہ احترام آدمیت کے پیش نظر اس کے پیٹ کو چاک نہیں کر سکتے، لیکن احناف کا موقف بڑا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرنے والا بھی عزت کے قابل ہے، لیکن جو زندہ انسان ہے اس کی تکریم اس سے زیادہ ہے، لہٰذا اس کا پیٹ چاک کر کے اس بچے کو زندہ بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ امام طحاوی جن کی معرکۃ الآراء کتاب شرح معانی الآثار حدیث کی بڑی نامور کتاب ہے، تو امام طحاوی کا واقعہ ہی ایسا ہوا۔ آپ کی جب والدہ فوت ہوئیں تو آپ اس وقت شکم مادر میں تھے، تو اس وقت آپ کے ننیال اور ددیال دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک حنفی تھے، دوسرے شافعی تھے۔ بعض نے کہا کہ ان کو یوں ہی دفن کر دیا جائے، لیکن دوسروں نے کہا کہ نہیں، اس بچے کی زندگی بچائی جائے۔ تو احناف کے طریقے کے مطابق امام طحاوی کی والدہ کا پیٹ چاک کیا گیا اور امام طحاوی برآمد ہوئے۔ پھر وہ پڑھے، ان کے ننیال احناف تھے لیکن ددیال جو تھے وہ شوافع تھے۔ تو شافعی مذہب کے مطابق ہی انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب انہوں نے تحقیقات کی اور کتب کو دقت نظر امعان نگاہ سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جو مسلک حنفی ہے وہ زیادہ بہتر اور درست ہے اور حقیقت اور فطرت کے زیادہ قریب ہے۔ تو انہوں نے اس مسلک کو چھوڑ کر احناف کے مسلک کو اختیار کر لیا، ان دلائل سے متاثر ہو کر۔ لیکن یہ بڑے لطیفے کی بات ہے کہ کسی نے امام طحاوی سے پوچھا کہ تم نے مسلک شافعی کیوں چھوڑا اور مسلک امام ابو حنیفہ کیوں اختیار کیا؟ تو امام طحاوی فرمانے لگے کہ مسلک شافعی تو میرے دنیا پر آنے کے لیے ہی راضی نہیں تھا، تو ہمارے دین نے ہمیں یوں انسان کی تکریم اور عزت سکھائی ہے اور اس بات کی ہمیں تعلیم دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ حضرت سعد قبیلہ انصار کے سردار تشریف فرما ہوئے
تو آقا کریم علیہ السلام نے اس مجلس میں موجود صحابہ سے فرمایا قوموا الی سیدکم، یہ تمہارا سردار ہے، اس کا اٹھ کر استقبال کرو۔ تو یہ احترام آدمیت کی وہ مثال ہے جو حضور نے خود قائم فرمائی۔ لیکن دوسری طرف کوئی شخص کسی سے یہ توقع نہ رکھے کہ وہ میرے لیے کھڑا ہو۔ وہ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے لوگ احتراماً اٹھ کے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ حضور علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے تو ایک جنازہ آیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا اذا رأیتم الجنازہ فقوموا، جب تم کسی جنازے کو دیکھو تو اس کے لیے اٹھ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور آقا کریم علیہ السلام اٹھ کے اس جنازے کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جو صحابہ تشریف فرما تھے ان میں سے کسی نے عرض کی حضور یہ جنازہ تو ایک یہودی کا ہے، یعنی یہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی یہودی کا جنازہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ جان نہیں ہے؟ تو انسان زندہ ہو تو تب بھی اس کی تعظیم، اور جب وہ فوت ہو جائے تو پھر بھی اس کا احترام ملحوظ رکھا جائے۔ انسان کے اعضائے بدنیاں، یہ ناخن تراشتا ہے، یہ بال اترواتا ہے، اس کو یوں ہی نہیں پھینک دینا چاہیے جس طرح کہ آج کل ہمارے یہ مروج ہے۔ یہ ادب کی جگہ ہیں، اور انسان کے عضو بدن ان کو سنبھال لینا چاہیے اور ان کو دفن کرنا چاہیے یا پانی میں بہانا چاہیے۔ یہ تعظیم ہے انسان کی کہ اس کے بدن کا کوئی عضو وہ بھی نہ رلے، اس کا احترام گو اس سے الگ ہو گیا، کٹ گیا ہے، اس کے اندر جان باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن ہماری شریعت نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ تم اس کی بھی تعظیم کرو، اس کی بھی عزت کرو۔ اور ہمارے فقہاء نے یہ مسئلہ اور جزیہ بیان فرمایا سور الآدمی طاہر ولو کان کافر، آدمی کا جوتا پاک ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اس کے کفر کی نجاست اپنی جگہ، لیکن بحیثیت انسان اس کا یہ احترام ہے کہ اس کا جوتا پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اسلام سے قبل جس عورت کو حیض آتا اس کے برتن الگ کر دیتے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لیست الحیض فی یدہا، اس کے ہاتھ میں حیض تو نہیں رکھا ہوا، اور اس کو بھی تعظیم دی، بلکہ جنبی کا پسینہ پاک ہے۔ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا اس پہ، اگر کوئی شخص جنابت سے ہے اور اس کو پسینہ آ گیا، پسینے کے قطرے گرے تو وہ قطرے ناپاک نہیں ہوں گے۔ یہ حرمت ہے انسان کی، یہ انسان کی عزت ہے کہ اس کا پسینہ بھی پاک، اس کا جوتا بھی پاک۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کے جوتا کھانے کے اندر شفا رکھی گئی۔ سور المومن فیہ شفاء، مومن کے جوتے میں بھی شفا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے برتن الگ الگ رکھتے ہیں اور باہم اکٹھے بیٹھ کر کھانے میں آر محسوس کرتے ہیں، اصل ہم احترام آدمیت سے واقف نہیں ہے۔ جب دو آدمی اکٹھے کھائیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا طعام الواحد کاف للاثنین، ایک کا کھانا دو کے لیے کافی ہوتا ہے اور دو کا کھانا تین کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب وہ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں اللہ اس کھانے کے اندر برکت ڈال دیتا ہے جو مل کر کھایا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ مجھے سخت بھوک لگی اور حال یہ تھا کہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پر جا کے بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ میں زبان سے سوال نہ کروں، جب انسان مجبور ہو جائے اور بھوک کے ہاتھوں مرنے لگے بقدر ضرورت سوال کر لینے کی اجازت ہے، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر سوال کرنے کی شریعت نے ممانعت کی ہے۔ یہ انسان کی عزت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ بلکہ امام راضی لکھتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب مخلوقات جب کھانا کھاتی ہیں، جب وہ کوئی چیز کھاتی ہیں تو وہ اپنے منہ کو اس کھانے کی طرف لے جاتی ہیں۔ جو جانور پنجوں سے بھی کھاتے ہیں وہ بھی پنجوں کو پکڑ کے اپنے منہ کے قریب نہیں لاتے، بلکہ پنجوں میں پکڑ کے توڑتے اور منہ کو پھر اس سمت لے جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف انسان ایسا ہے کہ جو لقمے کو اٹھا کے منہ کی طرف لاتا ہے، اس کو کھانے کی طرف نہیں جانا پڑتا، کھانے کو اس کی سمت آنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کی صورت ہی ایسی بنائی ہے اور اس کی حیت ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کی عزت میں فرق نہ آئے، تو پھر کیوں کر جائز ہوا کہ وہ اپنے لیے سوال کرے؟ ہاں لیکن فمن اضطر، جب اضطرار کی حالت ہو جائے، مر رہا ہو تو پھر اس وقت جائز ہے،
لیکن صوفیہ اس حالت کے اندر بھی دست سوال دراز کرنا کبھی بھی بہتر نہیں سمجھتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے اوپر حالت کوئی ایسی تھی، میں آ کے بیٹھ گیا کہ میں سوال تو کروں گا نہیں، لیکن کوئی گزرتا ہوا میرے چہرے کو پڑے گا اور سمجھ جائے گا کہ یہ بھوکا ہے اور مجھے کچھ دے دے گا، میرا گزر اوقات ہو جائے گا۔ میں دروازے پہ بیٹھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، میں نے ان کو سلام کیا اور قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں ان سے پوچھا، مطلب یہ تھا کہ یہ بتائیں گے، اس دوران ان کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی، یہ جان جائیں گے کہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے اس کی جو تشریح تھی وہ بتائی اور چل دیے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرا کام تو نہیں بنا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، میں نے ان سے بھی کسی مسئلے کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی اس کو بتایا اور چل دیے۔ میں پریشان کہ میرا پھر کام نہیں بنا۔ کہا چند لمحے گزرے تھے کہ دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور جلوہ فراز ہوئے۔ میں نے حضور سے بھی سوال کیا، آقا کریم نے مجھے دیکھا اور مسکرا کے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، چونکہ سوال ہی یہ تھا۔ کہتے ہیں حضور فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چلا گیا، حضور اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز دی کہ ابو ہریرہ آ جاؤ۔ میں جب گیا تو دودھ کا ایک پیالہ تھا، فرمایا کہ ابو ہریرہ صفہ کے چبوترے پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بلا لاؤ۔ کہا 70 لوگ تھے جو صفہ کے چبوترے پہ تھے اور میری طرح سخت بھوکے تھے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور 70-72 آدمی، مجھے تو کچھ تسکین ہوئی تھی اور جان میں جان آئی تھی، لیکن حکم تھا، میں جا کے ان کو بلا لایا۔ حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا، فرمایا ابو ہریرہ دائیں جانب سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے میں نے جب ایک شخص کو وہ پیالہ پیش کیا اور اس نے پیا اور خوب سیر ہو کے پیا، اور میں نے دیکھا کہ پیالے کے کناروں تک اسی طرح دودھ بھرا ہوا ہے، میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ اب کام بن گیا۔ پھر میں نے دوسرے آدمی کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، 70 آدمی اس پیالے سے دودھ پی چکے، لیکن ابھی تک اس پیالے میں کبھی واقعہ نہیں آئی، لگتا تھا حوض کوثر کی نہر کا کنیکشن اس پیالے سے جڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ سارے پی چکے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ اپنے لبوں سے لگایا اور جتنی مجھے خواہش تھی میں نے پیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا اور پی لیا، پھر فرمایا اور پیو۔ کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے بدن کے اندر ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ حضور نے مجھ سے پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے ساقی القوم آخرہم شربن، قوم کا جو ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ پینے میں آخر ہی ہوتا ہے، یہ کہہ کے حضور نے وہ پیالہ نوش جاں کیا۔ 70-72 آدمی ایک پیالہ دودھ کا پی گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ میرے استاذ المکرم آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پہلو تو بڑا واضح ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 70-72 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا۔ فرمایا کرتے تھے کبھی اس پہ بھی غور کر لیا کرو کہ 72 آدمیوں کا جھوٹا 2 جہاں کا سلطان پی رہا ہے۔ کبھی اس معاملے کی طرف بھی آپ کی توجہ جانی چاہیے۔ تو آج تو ہم مل کے نہیں کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمیں گھن آتی ہے اور احترام آدمیت کے ان ضابطوں کو ہم بھول گئے ہیں جو ہمیں شریعت نے دیے ہیں۔ اس لیے جب انسان باہم مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور مومن کے جھوٹے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا احترام آدمیت ہے۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو جائے اللہ نے اسے یہ احترام دیا ہے کہ اس کی عزت اور توقیر کا حکم دیا، اور فرمایا لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا۔ بلکہ صوفیہ تو کہتے ہیں کہ چھوٹے کے ساتھ محبت اس لیے کرو کہ اس کے گناہ میرے سے کم ہوں گے، اور بڑے کی تعظیم اس لیے کرو کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ اور صوفیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی، اور میں سمجھوں گا کہ یہ تصوف کی جان ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کوئی عیب دیکھنے کا شوق آ جائے تو پھر اپنے اندر ڈھونڈو،
اور جب خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو پھر کسی اور میں تلاش کرو۔ اگر یہ مزاج بن جائے تو معاشرے کے اندر کتنی محبتیں پیدا ہو جائے۔ آج ہر شخص اپنے سے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، جبکہ شریعت نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ستھرا نہ کہو، اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک نہ بتاؤ، بلکہ اللہ جس کو چاہے وہ ستھرا فرما دیتا ہے۔ تو جاہلیت کے وہ تعصبات اور وہ جو غلاموں آقا کے تفرقات اور امیر غریب کے جو تفرقات تھے، اسلام نے ان کو آ کر مٹایا ہے۔ بوڑھا درخور اعتنا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس کو عزت دی ہے، اس کا احترام سکھایا ہے۔ بلکہ امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ کے اندر روایت نقل کی ہے، اگر کوئی شخص 70 سال کی عمر میں ہو کر انتقال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حق شفاعت عطا کرے گا کہ وہ اپنے خاندان اور قبیلے کے کتنے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں بھی جنت میں لے جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ بعد میں کسی کو خواب میں ملے، کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا جب میں اس کے روبرو پیش ہوا تو میرے مالک نے پوچھا، اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ تو کہتے ہیں میں نے جواباً عرض کی، مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو انہیں یہ تو نہیں کہا کرتے بادشاہ کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو شہنشاہ یہی کہا کرتے ہیں کیا لینے آیا ہو؟ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت لینے آیا۔ بوڑھوں کی تعظیم سکھائی، بچوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا، اور اسلام نے مومن کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے ایک مومن کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اسلام نے یہ ہمیں آدمی کا احترام دیا ہے۔ بندہ اور آقا کا امتیاز عرب میں بہت سارا تھا، لیکن اس کو عملی طور پہ حضور نے مٹایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں ان باتوں کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ کوئی عربی اجمی، کوئی گورا کالا اور کوئی امیر غریب، ان کے تفرقات نہیں ہوں گے۔ ہاں اللہ کے ہاں عزت کا ایک معیار ہے، اور وہ کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ ورنہ سارے انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کو غلام بنائے۔ اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں کتنے ضابطے دیے جس سے غلاموں کی آزادی کا سامان ہوا۔ روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، قسم توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، زہار کے کفارے میں غلام آزاد کرو۔ تو کتنے کفارات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی، اور ایک وقت آیا کہ دنیا سے غلامی ختم ہو گئی، اور جب تک غلام موجود رہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کا درس دیا۔ آقا کریم نے اپنی امت کو جو آخری وصیت کی وہ 2 وصیتیں تھیں، ایک نماز کی اور دوسری فرمایا کہ 2 کمزوروں کے بارے اللہ سے ڈرنا، ایک بیوی اور دوسرا غلام۔ کہا یہ تمہارے دست نگر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو دکھ پہنچاؤ، بلکہ فرمایا عبیدکم اخوانکم، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو تم خود کھاتے ہو ان کو وہ کھلاؤ۔ تو یہ ترغیب دی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں کپڑا خریدنے جاتے تو اپنے غلام کو ساتھ لے کے جاتے، اور فرماتے کہ جس طرح میں خریدوں گا اس طرح کا کپڑا تو پہنے گا۔ اور امتیاز بندہ و آقا یہ اسلام نے مٹایا ہے۔ جب یروشلم فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک حبشی غلام کے ساتھ یروشلم مفتوحہ علاقے میں دورے کے لیے تشریف لے گئے۔ 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن ایک غلام ایک اونٹ، یہ کل پروٹوکول ہے، اور آپ جا رہے ہیں۔ اب اسلام نے تو جانوروں کے حقوق بھی متعین کیے ہیں، تو 2 آدمی اس کے اوپر سوار نہیں ہوتے، باری باری سوار ہوتے ہیں۔ کبھی غلام کی باری آ جاتی ہے، کبھی آقا کی باری آ جاتی ہے، کبھی غلام آگے نکیل تھامے چلتا ہے اور کبھی حضرت عمر فاروق چلتے ہیں۔ جب یروشلم کے قریب پہنچے تو حضرت عمر فاروق کی باری نکیل تھامنے کی آگے، اور جو غلام تھا اس کی باری اوپر سوار ہونے کی آگے۔ غلام نے عرض کی حضور اب شہر قریب دکھائی دے رہا ہے، میں اپنی باری رضامندی سے چھوڑتا ہوں، آپ میری جگہ تشریف لے آئیں۔
تاکہ آپ امیر المومنین ہیں اور لوگ وہاں آپ کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، تو اس حوالے سے آپ کو اونٹ کے اوپر ہونا چاہیے۔ فرمایا جب باری تیری ہے تو میں اوپر کیسے بیٹھ سکتا ہوں، میں کل کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر فاروق اس اونٹ کی نکیل تھامے تھامے آگے چل رہے ہیں، آگے دو رویا کتاروں کے اندر مسلمان بھی اور اس علاقے کے دوسرے غیر مسلم بھی موجود ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو ان کے سینے کانپ رہے تھے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین کتنے روب داب سے آئے گا، لیکن جب دیکھا کہ اونٹ کے اوپر ایک کالے رنگ کا شخص بیٹھا ہے اور نیچے ایک شخص اس کی نکیل تھامے آ رہا ہے، انہوں نے کہا مسلمانوں ہمارے دل میں تو بڑا تصور تھا تمہارے امام کا، یہ تو رنگ کا کالا ہے، اس کی ناک تو چپٹی ہے، اس کے ہونٹ تو موٹے ہیں، یہ تو کوئی حبشی نژاد نظر آتا ہے، اس سے تو اس کا غلام سونا ہے جو نکیل تھامے تھامے آگے چل رہا ہے، روب اس کا زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ تم دھوکہ کھا گئے ہو، ہمارا امام وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر سوار ہے، ہمارا خلیفہ تو وہ ہے جو نکیل تھامے ساتھ ساتھ پیدل چل رہا ہے۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل، سواری پہ غلام آیا۔ اکثر صحابہ حضرت سیدنا بلال حبشی کا کالے رنگ کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتے تھے اور کہتے تھے یا بلالو انتا سیدنا، بلال تو ہمارا آقا لگتا ہے۔ تو یہ تعلیم تھی حضور کی، آدمیت کا یہ احترام سکھایا کہ دولت کی قلت کے باعث یا رنگ اور نسب کے معاملے کے اندر کوئی کسی کو تانا شریعت اسلامیہ میں نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی جو چودھری کمی کا تصور موجود ہے، یہ بالکل باطل تصور ہے۔ اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور اس تفاخر کو توڑا ہے، اور حضور نے پاؤں تلے اس تفاخر کو روندا ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، چہرہ افسردہ، حالت عجیب سی۔ حضور نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی حضور آج مجھے فلاں سے ابھی نے تانا دیا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ دل ٹوٹ گیا۔ حضرت بلال حبشی نے یہ تانا سنا، حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے عرض کی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے میرا سلام دو اور اسے کہو کہ جن عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے ان میں ایک خاتون حضرت ام ایمن تھی جن کا رنگ سانولا تھا، اور جا کے اس صحابی کو کہو کہ جو تانا مجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی جا کے دے۔ تو جب حضرت بلال حبشی نے جا کے اس کو کہا کہ حضور تجھے سلام دیتے ہیں، اور آقا کریم نے فرمایا جو تانا مجھے دیا ہے آ کے اپنے نبی کو بھی دے، تو وہ زاروں کے تار رونے لگے اور بار بار ان سے معافی مانگتے تھے اور کہتے تھے مجھے معاف کر دو، میں نے کس زبان سے یہ بات کہہ دی۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے، اور یہ ہے احترام آدمیت کہ انسان کو کسی صورت کے اندر بھی ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے، چاہے اس کے پاس مال و زر ہے یا نہیں، تو اس کو ہم احترام دیں گے بحیثیت انسان۔ عرب میں سب سے کالے رنگ کا شخص جس کا نام بھی اسود تھا، اسود عربی میں کالے کو کہتے ہیں، حجر اسود کو اسود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کالے رنگ کا ہے، تو ان کو بھی اسود اس لیے کہتے تھے کہ وہ کالے رنگ کا تھا، اور پورے عرب میں ان جیسی رنگت کسی اور کی نہیں تھی۔ عرب میں جہاں اونچ نیچ اور تفریق بہت ساری تھی، تو ایسے شخص کو کوئی اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک تو ذات کا غلام، دوسرا رنگت کالی، کوئی شخص اس کے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ جب اسلام کا نور چمکا، گھر گھر اجالے پہنچے، تو اسود حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اب جنت کا وعدہ اسے دیا جا سکتا تھا، دوزخ سے نجات کی بات اس کے ساتھ کی جا سکتی تھی، لیکن حکیم تو وہ ہے جو مریض کی نبض دیکھ کے اس کے مرض کو پہچانے اور اس کے دکھڑے کو سمجھے اور اس کے علاج کو جانتا ہو۔ اس نے کہا حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا، جس صف میں وہ بیٹھتے ہیں اس صف میں تو بیٹھے گا۔ تو اس نے کہا پھر دیر نہ کیجئے، مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے۔ اقبال کہتا ہے اسود از توحید احمد می شود، اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا دیا ہوا فیضان، اور یہ ہے انسان کا احترام، اور یہ ہے اس کی عزت اور اس کی توقیر کا درس۔ ذرا دیکھیے غلام کی عزت افزائی، ذرا دیکھیے غلام کی پوزیشن اور حیثیت یہ ہے عرب میں
کہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے برساتا ہے کہ تو نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، صرف اس بات پہ۔ وہ کہتا ہے جی وہ دھوپ میں پڑے تھے خراب ہو جائیں گے، میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھے۔ وہ کہتا ہے تو متکبر ہو گیا، خود سر ہو گیا، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی، میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر تو نے ہاتھ لگایا، تیرے اندر ہمت کیسے ہوئی ہے؟ یہ ہے غلام کی رسوائی۔ اقبال نے غلام کی اس رسوائی کا نقشہ کھینچا۔ وہ کہتا ہے غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہتے ہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر۔ غلام کی اس بصیرت کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ پھر آگے ذرا اقبال کا تیور دیکھیے، حالات کیسے بدلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، جس نے خاک کی مٹھی کو فروغ وادی سینہ دے دیا۔ جو غلام آقا کا جوتا نہیں اٹھا سکتا تھا، اب اس غلام کی حالت بدلتی ہے، دن پھرتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ حضور معراج سے پلٹ کے آئے اور آتے ہی بلال حبشی کو بلا کر کے کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں چلا گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا روادار نہیں ہے، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو ذرا تصور تو کریں ہیں کہ غلام کہاں سے اٹھ کے کہاں چلا گیا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، فتح مکہ کے دن جب حضور مکہ میں داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ تھا، بڑے بڑے قریش سرنگوں ہو گئے۔ آقا کریم کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا تھا جو حضور کا ردیف تھا۔ ردیف کہتے ہیں سواری کے پیچھے جو بیٹھتا ہے، وہ خوشی سے اچھلتا تھا، حضور اس کو روکتے تھے، اور آقا کریم اس قدر جھکے ہوئے تھے اللہ کے حضور شکرانے میں کہ امامے کا کور اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا۔ اس حالت میں حضور جب داخل ہوئے تو اس اہم دن حضور کے ساتھ ایک بچہ حضور کے پیچھے بیٹھا تھا۔ وہ بچہ کون تھا؟ نواسہ تھا؟ تاریخ نفی میں جواب دیتی ہے۔ کسی قریشی سردار کا بیٹا ہے؟ تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا ہے؟ تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ تو پھر وہ کون تھا؟ وہ حضور کے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح مکہ کے دن اس اہم موقع پہ اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ کون تھا؟ وہ غلام زادہ تھا، اور دنیا کو بتایا کہ محمد عربی کی فتح غلاموں کو عزت دیتی ہے اور ان کی کامیابی اور ان کی کامرانی کا دن ہے۔ ایک غلام کو یوں عزت دی، دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، کہا بلال اذان پڑھو۔ پھر اتنی عزت آقا نے دی تو پھر بلال کے اذان کا انداز بھی تو وکھرا ہی ہوگا نا۔ اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرت بلال حبشی کعبہ کی چھت پہ ہیں اور حضور علیہ السلام طواف میں ہیں۔ جب انسان اذان دینے لگتا ہے تو اس کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف۔ مؤذن کی بڑی شان ہے شریعت میں، کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے بلاتا ہے۔ یار مؤذن تو مؤذن رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک لأنہ یوقظ للصلاۃ، کہا مرغے کو گالی نہ دیا کرو، یہ تمہیں صبح نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جو نماز کے لیے صبح مرغ آواز لگائے تو وہ بھی محبوب بن جائے، اور فرمایا اس کو بھی کبھی گالی نہ دینا۔ تو جو پھر تمہیں نماز کے لیے بلائے اس مؤذن کا عالم کیا ہوگا اور اس کی شان کیا ہوگی۔ اور پھر جس مؤذن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے حضور کو سامنے دیکھ کر اذانیں پڑھی ہیں، اور حضور سامنے ہوتے تھے تو کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی شان اور اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اذان جب دیں تو رخ کرتے ہیں قبلے کی طرف، اور جو کعبہ کے اندر چلا جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے، جو حتیم میں چلا جائے جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے، جو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے وہ تو جدھر رخ کرے گا قبلہ ہے۔ اب وہ رخ کدھر کرے گا؟ جدھر مرضی کر لے قبلہ ہوگا۔ حضرت بلال حبشی جدھر بھی رخ کر کے اذان دے دیتے ادھر ہی قبلہ ہوتا، لیکن حضور طواف کر رہے ہیں اور بلال حبشی نے اذان شروع کی
اور جدھر جدھر حضور جا رہے ہیں وہ رخ ادھر ادھر موڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے ہمیں دین کی سمجھ آ گئی۔ اور اقبال کہتا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما اوس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیز، سارا دین تو نام ہی محمد عربی کا ہے۔ حضور تک پہنچ گئے تو خدا تک پہنچ گئے، ورنہ کوئی اور راستہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ صاحبو، یہ مضمون بھی اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتا ہے، حرمت انسانیت، لیکن وقت کی نزاکتیں پھر آڑے آئیں۔ اللہ